میرے بھائی جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بیا کر اللہ کے سامنے اپنی جبینیں نیاز نہیں جھکاتے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا، میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں کرسی والا ہوں، میں بڑے مال والا ہوں، میں بڑی دولت والا ہوں، میرے اوپر بڑی جوانی ہے، میرے پاس بڑا عہدہ ہے، اسی لیے میں نماز نہ پڑھوں تو کوئی فرق نہیں، میں روزہ نہ رکھوں تو کوئی فرق نہیں۔ نہیں میرے بھائی، بات یہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، تو سے کوئی ایسا گناہ ہو چکا ہے، تو سے کوئی ایسی بدعمالی ہو چکی ہے، تو سے کوئی اللہ کی ایسی نافرمانی ہو چکی ہے، اب تیرا وجود اتنی گندا ہو چکا ہے، اب تیرا وجود اتنی ناپاک ہو چکا ہے، اب تیرا وجود اتنی پلید ہو چکا ہے، اب تو اتنی خائب اور خاطر ہو چکا ہے، اللہ کی قسم اللہ پاک تجھے اپنے دروازے پر آنے ہی نہیں دیتا۔ تو کوئی فرعون سے بھی بڑا بادشاہ آ گیا، تو نمرود سے بھی بڑا بادشاہ آ گیا، تو شداد سے بھی بڑا بادشاہ آ گیا، تیرے پاس کیا نمرود سے بھی زیادہ دولت ہے، تیرے پاس قارون سے بھی زیادہ دولت ہے؟ اللہ کی قسم اللہ ایک حد تک تو مہلت دیتے ہیں، ایک وقت تک تو مہلت دیتے ہیں۔ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، اللہ کا اس نے مقابلہ کیا، اللہ اوپر، اللہ نے اس کو بڑی ڈھیل دی، اللہ نے اس کو بڑی ڈھیل دی، لیکن جب اللہ نے اس کو غرق کیا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، بادشاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا جب حکم آیا، پانی کی ایک موج نے اس کو یوں پٹکا، یوں پٹک کے اس کو مارا اور وہ ہو گیا۔ کہاں رہی اس کی بادشاہت، کہاں گئی اس کی بادشاہت؟ نمرود بھی چاہتا تھا میں ہزاروں سال حکومت کروں، میری حکومت مستقل رہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا، اللہ نے بڑی ڈھیل دی، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کو، اوقات ہی کیا ایک لنگڑے مچھر کی، اس کے ناک کے اندر بھیج کے کہا اس بدبخت کو پٹک دے، اللہ اوپر وہ لنگڑا مچھر اس کے ناک کے اندر گیا، اس کے ناک کے اندر وہ تھوڑی تھوڑی سرسر کرتا تھا، اللہ اکبر، جو بھی اس کو ملنے کے لیے آتا نمرود کو وہ کہتا اس طرح کر، پہلے جوتا اتار، میرے سر کے اوپر 10 جوتے مار۔ اللہ کی قسم بادشاہت ہوتے ہوئے بھی، کرسی ہوتے ہوئے بھی، عہدہ ہوتے ہوئے بھی، مال ہوتے ہوئے بھی، دولت ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک نے اس کو جوتے مروا دیے۔ میرے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایک لنگڑے مچھر سے اللہ نے مرا دیا۔ اور شداد کو دیکھو، شداد کو جب اللہ کے نبیوں نے سمجھایا کہ دیکھ کلمہ پڑھ لے جو جنت میں چلا جائے گا، اس نے پوچھا جنت کیا ہوتی ہے، اس کو جب جنت کا بتایا گیا، اس نے اللہ کے مقابلے جنت تیار کرائی، جنت کو سجایا، جنت کو بنایا، ہو بہو جنت کا نقشہ تیار کیا۔ وہ اپنی جنت کے اندر ہزاروں سال عیاشی کرنا چاہتا تھا، ہزاروں سال رہنا چاہتا تھا، ہزاروں سال زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا شداد اب تیری مہلت ختم ہو گئی ہے۔ شداد اپنی جنت کے دروازے پہ پہنچا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اجریل، یہ رب جلیل فرمایا چل اس کی روح کو قبض کر۔ حضرت اجریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے اس کی روح تو قبض کر دی، لیکن مجھے خیال آیا کہ اس نے اتنی بڑی جنت بنائی، کم از کم اپنی جنت کو دیکھ تو لیتا۔ اسی لیے میرے بھائی کسی زوم کے اندر نہ رہنا، کسی تکبر کے اندر نہ رہنا کہ میرے اوپر بڑی جوانی ہے، میں بڑا مال والا ہوں، میرے پاس بڑے رقبے ہیں، میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس بڑے رقبے ہیں، میں تو بڑی کرسی والا ہوں، میں تو بڑے عہدے والا ہوں، میں نے تو ایم پی اے ایم این اے ہوں، میں تو بڑا وزیر مشیر ہوں، میرے پاس تو صدر کا عہدہ ہے، میرے پاس تو وزیر اعظم کا عہدہ ہے۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑی کرسیوں والے، بڑے بڑے عہدے والوں کے اوپر جب تک اللہ نے ان کو ڈھیل دی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتے ہیں جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بڑی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ میرے بھائی تکبر نہ کر، آجا چند گھنٹے اللہ نے فرمایا ہے وہ بھوکا رہ لے، ورنہ یاد رکھ نہیں معلوم اللہ رب العالمین تجھے ایسی کوئی سزا دے دے کہ دنیا کے اوپر تجھے عبرت کا نشان بنا دے، تیرے پاس ہر چیز ہوتے ہوئے بھی کئی ایسے دنیا کے اوپر واقعات ہیں، آدمی اربوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لیکن اس کو کھانے پینے کے لیے منع ہے، روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر روٹی تیرے اندر گئی تو تیری اسی وقت موت واقع ہو جائے گی۔